پاکستان بننے کی جب تحریک چل رہی تھی تو صرف پاکستان کے لیے نہیں تحریک چل رہی تھی، فلسطین کی ریاست کی آزادی کی تحریک بھی قائد اعظم ساتھ ساتھ چلا رہے تھے۔ علامہ اقبال نے 1931 میں فلسطین کا دورہ کیا تھا، لیاقت علی خان نے واضح کر دیا تھا کہ ہم کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم اپنی روح نہیں بیچ سکتے چند ڈالروں کے عوض۔ قائد اعظم نے اسرائیل کو مغرب اور استعمار کی ناجائز اولاد قرار دیا تھا اور اعلان کر دیا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اس لیے میں حکمرانوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس طرح کی جب خبریں سنتے ہیں کہ کچھ لوگ پاکستان سے گئے اور اسرائیل میں جا کر کچھ وعدے وعید کر کے آئے ہیں تو زبانی جمع خط سے بات نہیں چلے گی۔ بتاؤ کس نے بھیجا تھا؟ کون پاکستان میں اتنا جرأت مند ہے؟ کس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ایسے ایجنٹوں کو وہاں پر بھیجتے ہیں؟ اس لیے اگر کوئی یہاں یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ اسرائیل سے دوستی کی پینگیں بڑھانے کے لیے کوئی کام کیا جائے تو سمجھ لو انسانوں کا یہ سمندر تمہیں عبرتناک انجام سے دوچار کر دے گا، تمہاری داستان مٹ جائے گی۔ اس لیے سوچنا بھی نہ، کسی کے پاس چاہے بندوق ہو چاہے حکومت کی طاقت ہو، اسرائیل کی طرف بڑھو گے تم برباد کر دیے جاؤ گے، تباہ کر دیے جاؤ گے۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اٹھو اور فلسطینیوں کا مقدمہ لڑو، اٹھو اور اسرائیل کی مذمت کرو، اٹھو اور امریکہ کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہماری ساری نفری جو امریکی سفارت خانے کے تحفظ کے لیے لگاتے ہو، اس کے نتیجے میں تم امریکہ کو یہ میسج دینا چاہتے ہو کہ ہم آپ کے غلام ابن غلام ہیں۔ تم یقیناً غلام ہوگے، لیکن یہ سارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، اور محمد کے غلاموں کو امریکہ کی غلامی قبول نہیں ہے، محمد کے غلاموں کو اسرائیل کی غلامی قبول نہیں ہے، اور ان کے ایجنٹوں کی غلامی قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حماس کا دفتر کھولا جائے، حماس کو ریکگنائز کیا جائے، وہ ایک لیجیٹیمیٹ پاور ہے، وہ ایک ریزسٹنٹ موومنٹ ہے، وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ایک ایسی فوج جو قابض فوج ہے، اس کا مقابلہ کرنے والے مجاہد ہیں، وہ ڈیموکریٹک فورس ہے۔ اس نے 2006 میں تاریخی کامیابی حاصل کی تھی، پورے فلسطین میں کامیابی حاصل کی تھی، امریکہ نے اس کو اقتدار پر نہیں آنے دیا۔ اس لیے امریکہ جمہوریت دشمن ہے، اور جو کچھ فلسطین میں جنوسائیڈ ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، امریکہ کی ایما پر ہو رہی ہے، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک طرف تو حکمران طبقہ ہے جو اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا، لیکن پاکستان میں اپوزیشن بھی کوئی کام نہیں کر رہی۔ جب آپ کو اپنے کام کروانے ہوں تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات بھی ہو جاتے ہیں، جب کام کروانے ہوں تو پارکر میں نون اور پی ٹی آئی کا اتحاد بھی ہو جاتا ہے، جب اپنے مفادات ہوں تو سب مل کر تنخواہوں میں اضافہ بھی کروا لیتے ہو، لیکن فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھاتے ہو، امریکہ کی مذمت نہیں کرتے ہو، اسرائیل کی مذمت نہیں کرتے ہو۔ اس لیے کہ یہ انجمن غلامان امریکہ لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں کہ آج ٹرمپ کا ہاتھ اگر حکومت پر ہے تو کاش یہ ہاتھ ان پر بھی ہو جائے جو ٹرمپ کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں، حکومت ہو یا اپوزیشن، امریکہ کے آگے جھکتے رہو گے تو جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ سب بھی مٹ جائے گا، یہ مقبولیت بھی چلی جائے گی، یہ اقتدار بھی چلا جائے گا۔ اس لیے تاریخ کے اس موقع پر میں پاکستان کی ساری جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہزار اختلافات کے باوجود فلسطین کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، کشمیر کے لیے ہمارا انسانیت کا بھی معاملہ ہے، لیکن جو صہیونی ہیں وہ عقیدے کی بنیاد پر قابض ہیں، وہ تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، وہ مسلمانوں کا قتل عام چاہتے ہیں۔ آج بھی نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم یہ جنگ بند نہیں کریں گے۔ اس نیتن یاہو پر دباؤ ڈالنا ہے تو امریکہ پہ دباؤ ڈالنا ہوگا،
तमाम बाज़मीर इंसानों को इकट्ठा करना होगा, पूरी कौम में यकजहती पैदा करनी होगी, और पाकिस्तान ये काम कर सकता है। इसलिए अगर हुक्मरान ये काम नहीं करते, हुक्मरानों पे भी दबाव भी डालेंगे और उनका घेराव भी करेंगे। और 26 तारीख को, 26 अप्रैल को पूरा पाकिस्तान, चित्राल से लेकर कराची तक, पूरा खैबर पख्तूनख्वा, पूरा बलोचिस्तान, पूरा पंजाब, पूरा सिंध और कश्मीर के अमीर भी यहाँ मौजूद हैं, आजाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस पूरे इलाके में इंशाअल्लाह मुकम्मल मुल्की हड़ताल होगी। उसके लिए आप तैयार हैं? यहां से जाने के बाद गली गली और करिया करिया, दुकान दुकान जाके एक एक फर्द को यह बताना है कि 26 तारीख को अपना कारोबार बंद रखे, फलस्तीनियों के साथ खड़े हो जाओ। उलमाए किराम ने कहा है कि मुस्लिम हुक्मरानों पर और फौजों पर जिहाद फर्ज हो चुका है, लेकिन हमारे रास्ते की रुकावट यही तो हुक्मरान तबका होता है। हम कौन सा जिहाद करें? हम बाइकॉट का जिहाद करेंगे, हम हड़ताल का जिहाद करेंगे, हम सोशल मीडिया पे लड़ेंगे, हम आवाज को बुलंद करेंगे, हम कौम को मुत्तहिद करेंगे। ये जो तकसीम दर तकसीम है, जो कौमों में हमें बांट दिया है, जो फिरकों में हमें तकसीम कर दिया है, ये इसीलिए है कि जब दीन नहीं है, इस्लाम नहीं है, तो नाइंसाफी है, महरूमी है। बलोच अपनी बात करते हैं, पख्तून अपने लिए अमन मांगते हैं, सिंधी अपने लिए नहरों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हर तरफ किसान, पंजाब के किसान जागीरदारों और हुक्मरानों के खिलाफ बात कर रहे हैं, और हर तरफ लोग ये कह रहे हैं कि हमें हक और इंसाफ चाहिए। इंसाफ के लिए इन जालिम हुक्मरान तबका जो पार्टियां बदल बदल के हम पर मुसल्लत होते हैं, इन सब के खिलाफ एक हमगीर तहरीक चलानी होगी और पुरअमन सियासी मुजाहिमत को आगे बढ़ाना होगा। ये हमारा जिहाद है, हम इस जिहाद को करेंगे इंशाअल्लाह। हम फलस्तीनियों के लिए अपनी पसंदीदा खाने पीने की चीजें कुर्बान कर सकते हैं। मैं बच्चों से और इन माओं से और बहनों से कहता हूं कि अगर आपके मर्द अगर पेप्सी और कोको कोला या वो प्रोडक्ट जो इस्राइल को फायदा पहुंचाती हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो आप उनको रोकें। मैं बच्चों और बच्चियों से कहता हूं, बच्चियां तो अपने माँ बाप को ज़ेर कर लेती हैं, अपनी बात मनवा लेती हैं, अपनी फरमाइशें पूरी करवा लेती हैं। कहें बाबा जान ये काम नहीं कीजिए, आप यहूदियों का साथ नहीं दीजिए, आप फलस्तीनियों के साथ खड़े हो जाइए, ये तहरीक बना दीजिए। इनको हम जहां जहां नुकसान पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, ये जिहाद है। और पुरअमन सियासी मुजाहिमत करें, ये जिहाद है। इसलिए मैं वजीर आजम पाकिस्तान को ये वो